آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ آئی ڈی ایف میں دو پھاڑ جیسے حالات، کئی اور فوجیوں نے جنگ لڑنے سے کیا انکار۔ زائنی میڈیا کے حوالے سے خبر، نارتھ اسرائیل میں بڑھ رہی بربادی، حزب اللہ کے حملے روکنے میں ناکام ہوئی آئی ڈی ایف۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر گیلنٹ کی ایران کو بڑی دھمکی، کہا دنیا جلد دیکھے گی ہماری ٹریننگ۔ بلنکن بولے ہاضمہ ہو جائے گا خراب۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل نے کیے بھاری حملے، لبنان کے ٹائر میں ایک ہی فیملی کے 19 لوگ مارے گئے۔ سیریا میں امریکہ کا نقصان، ریزسٹنس کے حملے میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور رڈار اڑانے کا دعویٰ۔ روسی صدر پوتن بولے ایران ہے اپنا یار، پزشکیان سے کہا ایران روس کے رشتے اور ہوں گے مضبوط۔ اور ایران کے سپریم لیڈر نے سنوار اور نصر اللہ کی کوششوں کو ویسٹ ایشیا کے لیے بتایا بے جوڑ، کیا شہادت کو سلام۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج ہے 23 اکتوبر 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں، اسپیشل بلیٹن۔ چلے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ سب سے پہلی خبر اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے حوالے سے لبنان کے المائدین نے چھاپی ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ میڈیا آؤٹ لیٹس پہ وہاں خبریں نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہمارے لیپ ٹاپ پہ کچھ ویب سائٹس کھلتی نہیں ہیں، کچھ ہیبریو میں ہیں، یہ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا مور اسرائیلی سولجرز سائن لیٹر اگینسٹ سرونگ وداؤٹ کیپٹیو ڈیل۔ بہت سے اسرائیلی اور سولجرز جو ہیں انہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ڈیفنس منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو خط لکھا تھا 138 فوجیوں نے، اور کہا تھا ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ ان کی نوکری بھی جانی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا، تو ان لوگوں کی نوکری لی جانے لگی ہے۔ اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ اور فوجیوں نے اب اور ایسا کیا ہے۔ 23 اکتوبر کی خبر یہ بتاتی ہے کہ 15 فوجی اور جڑ گئے 138 فوجیوں کی اس قطار میں، جنہوں نے کہا ہے کہ جب تک غزہ میں سیز فائر ڈیل نہیں ہوگی ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ سیز فائر نہیں بلکہ ہوسٹیج ڈیل نہیں ہوگی، ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ آپ ہوسٹیج ڈیل کریے، کیونکہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہم جس طریقے سے گلہ باری کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے نہیں چاہتے۔ ہمیں پتہ ہے وہ اس طریقے سے واپس نہیں آ پائیں گے زندہ۔ آپ کو ہوسٹیج ڈیل کرنی پڑے گی تبھی ہم جائیں گے واپس۔ اب یہ فوجی ریزروسٹ ہیں، انہوں نے جنگ کے بیچ میں جو ہے اعلان کیا ہے کہ ہم نہیں جنگ لڑیں گے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے ان پر کس طریقے کے الزام ہو گئے۔ اب لہٰذا ان کا بھی وہی مقدر ہوگا جو باقی 138 کا ہو رہا ہے، کچھ کی نوکری چلی گئی، کچھ کی باقی ہے۔ ان نئے رنگروٹوں میں سے جنہوں نے انکار کیا ہے 15 میں سے 2 تو ایکٹیو سولجر ہیں اس وقت جو غزہ میں تعینات ہیں، ان میں سے ایک محترمہ بھی ہیں، 2 میں سے ایک، باقی 13 جو ہیں ابھی ادھر تھے، بولے ادھر جائیں گے نہیں۔ تو یہ عالم ہے اسرائیل کی فوج کے اندر، 2 پھاڑ جیسے حالات ہیں جو ہم نے آپ سے کہا۔ حالانکہ ان کی بہت تعداد کم ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بڑی آگ ایک شعلے سے لگتی ہے، ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، اس کے بعد ہوا اپنا کام کرتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ المائدین کی دوسری خبر دیکھیے، حزب اللہ ڈسرپٹنگ لائف ان نارتھ ایمز فار اٹریشن۔ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بھی اچھا پچھلی خبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پچھلی خبر والا نیوز کے حوالے سے دی گئی تھی، اسرائیل کا والا نیوز ہے، اور یہ والی جو خبر ہے آئی تھنک جہاں تک ہے ہاریٹس کے حوالے سے ہے، اور جی ہاریٹس کے حوالے سے ہے۔ اس میں بتایا گیا نارتھ میں اسرائیلیوں کی زندگی جو ہے تباہ ہو گئی، بالکل ایسی تیسی لگ گئی۔ کوئی وقت نہیں ہے جو سائرن نہ گونجتے ہو، کوئی وقت نہیں ہے جو اپنا سب کچھ سنبھال کے بھاگنا پڑتا ہو کہ بھائی چھپو جا کے شیلٹر میں، اپنی جان بچاؤ، جان بچاؤ۔ کیونکہ حزب اللہ کے راکٹ آ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ کبھی بھی راکٹ، ایسا تو نہیں کہتے ہلو ہلو چھپ جاؤ ہم راکٹ داغیں، نہیں، وہ کبھی بھی داغ دیتے۔ اچھا ان راکٹ سے بہت بڑی تباہی نہ ہوتی ہو، جیسے آپ میں سے بہت سے ذہین لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ایک راکٹ اتنا کافی ضرور ہوتا ہے 3-4 لوگوں کو لے جائے اگر جگہ پر جا کر گر جائے، اور وہ کیا کریں گے، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اور یہ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی سرکشت نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کبھی بند ہوگی۔ اب ذرا تصویر دیکھیے، بیچارے یہ سب لیٹے ہوئے دیواروں کے سہارے میں، کیا کیا جائے گا، سب لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ پرانی تصویر اکتوبر 21 کی ہے، لیکن اسی 2024 2 دن پہلے کی تصویر ہے، اور یہ ہر روز کا منظر ہے وہاں پر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاریٹس میں اسرائیلی ملٹری کے اینالسٹ ہیں عموس ہاریل، انہوں نے اس بات کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے حزب اللہ is still capable of disrupting life completely in the north۔ پوری طریقے سے نارتھ کے لوگوں کی لائف کو ڈسٹرب کر دینے کے لیے حزب اللہ ابھی بھی کیپیبل ہے، اس میں پوری قوت ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہوا ہے، اور ہر وقت اس کی وجہ سے سائرن بجتے رہتے ہیں۔
What the Israeli army cannot confirm is that the risk and dangers of rockets and projectiles have ceased. इसराइली आर्मी इस बात को कंफर्म ही नहीं कर सकती, ना कर पा रही है, ना कर सकने की हालत में, ना हैसियत में है कि कब ये सायरन बनने बंद होंगे, कब वो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को आने से रोक सकेंगे. कभी नहीं. लगता नहीं है कि इस जंग, और जबकि 200 रॉकेट दिखा है, 200 रॉकेट हर रोज दागे जाते हैं. तो वो सारे क्लेम गलत हैं जिसमें आईडीएफ अपने आप को कामयाब दिखा रही थी. नाकाम है नॉर्थ में. ये हिजबुल्लाह से मुकाबला है उनका. Ending Gaza war is the right choice for Israel. ex-Israeli जनरल, इसराइल के एक एक्स जनरल हैं, मतलब इसराइली आर्मी के जनरल भी रहे हैं. इनका नाम है गियोरा एलैन. इन्होंने ये बात कही है कि अब ये सही वक्त है कि गजा में सीज फायर कर लेना चाहिए, और इन्होंने इसके लिए 4 बड़े खास पॉइंट गिनाए, और वो पॉइंट हैं भी बड़े खास ही नहीं है. तो मैं उनकी जो छोटा सा उन्हें बता देता हूँ आपको, कि उन्होंने ये कहा है कि आप और क्या चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो. जो आपने हासिल किया है उसमें आप ये फैसला कर ही नहीं सकते कि आपने 1 साल में हासिल क्या किया है. क्या ये मुकम्मल जीत है? क्या ये थोड़ी सी भी जीत है? पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजरायली और यहूदी अपना सपोर्ट खो रहे हैं. जगह जगह गजा में सीज फायर करवाने को लेकर प्रेशर पड़ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं. हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा है, और अब गजा बर्बाद हो चुका है. हमास के ज्यादातर लीडर्स मारे जा चुके हैं, या फिर आपने उनकी कमर तोड़ दी है, उनके रंगरूटों को तो मार ही दिया है. तो बेहतर यही है कि गजा में जंग की वजह से जो हर रोज आधा बिलियन शेकल खर्च हो रहे हैं इस जंग पर, शेकल इसराइल की करेंसी, आधा बिलियन शेकल जो खर्च हो रहे हैं, और इकोनॉमी जो तबाह हो रही है, एक एक पैसा, ये सब इसमें पॉइंट लिखा है, आप जाकर इस हेडलाइन से इस आर्टिकल को ढूंढ लीजिएगा, हम तो हिफ्ज कर लेते हैं. एक एक शेकल एक इजराइल के बराबर है. कल हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा, हम कहां से लाएंगे? बहुत कुछ है. तो इन्होंने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कहीं और कहा कि अब ये जंग रोकने का वक्त है, इसे खींचने का वक्त नहीं है. अगर कोई ईरान से जंग लड़ना चाहता है तो ये सिवाय सनक के और कुछ नहीं है. योव गैलेंट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो दुनिया हमारी ट्रेनिंग और ताकत देखेगी. खास तौर से उन्होंने ट्रेनिंग पर जोर दिया, यानी अपनी ट्रेनिंग के दम पर कुछ ऐसा करतब वाला हमला करने वाला है इजराइल की फोर्स कि दुनिया चौंक जाए. आफ्टर वी स्ट्राइक इन ईरान द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ आवर ट्रेनिंग. हमारी कुव्वत, कैपेबिलिटी, ट्रेनिंग दुनिया समझेगी हमने किस तरीके से अपने आप को ट्रेंड किया है. खास तौर से अपने एयरफोर्स के रंगरूटों से ये बात करते हुए योव गैलेंट ने बात कही. अब वो कैसी ट्रेनिंग होगी, आई डोंट वांट टू नो. ब्लिंकन वॉन्ट्स इजराइल टू नॉट एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान हिजबुल्लाह. अब ये कह रहे हैं कि जो है हम मारेंगे झापड़, और ब्लिंकन कह रहे हैं बेटा लग जाएंगे तुम्हारे पापड़. एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के आए थे कल, आज तो चले गए. रॉकेटों में उनका जहाज गिर गया था, फिर बहुत देर रुके रहे, फिर गए वो सऊदी अरब. लेकिन जाते जाते कह गए कि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस तनाज़े को और ना खींचो, और इसकी आँच ना बढ़ाओ, वरना सुरख हो जाएगी. आँच, समझे, आँच हो जाएगी सुरख, और वो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगी. यानी एक आग लग जाएगी, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा. तो ये बता कर गए हैं ब्लिंकन. अब देखिए मानते नहीं मानते, नेतन्याहू नाम का शख्स, मतलब मैंने ऐसे किसी बच्चे के बारे में भी नहीं सुना. मतलब दुनिया का मैंने, मतलब कहते हैं ना वो फित्तीन से फित्तीन बच्चा सुना, लेकिन ऐसा शख्स नहीं सुना नेतन्याहू जैसा इस उम्र में, कि जो उसे मना करता है, चाहे जो बाइडेन, चाहे ब्लिंकन या कुछ भी, वो वही करता है बंदा. खैर, हमारे यहाँ लिखा होता है ना इस दीवार पर, रशिया बॉम्बिंग एड डेस्टिन्ड फॉर गजा ब्रिटिश. अब ये जरा खबर पढ़ी है, मैंने तो पढ़ ली, मैं पढ़ा और मुझे हंसी आ रही थी इसे. ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने क्लेम किया है, जिसे इजराइल के पेपर जेरूसलम पोस्ट ने छापा है, कि रशिया जो बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन के बंदरगाहों पर, उससे गजा में आने वाली मदद नहीं आ पा रही है. देर से पहुंच रही है, पहुंच नहीं पा रही है. यूक्रेन में रशिया जिन बंदरगाहों पर हमला कर रहा है, गजा में उसकी वजह से वो मदद से भरे हुए जहाज, दवाइयां, राशन नहीं आ पा रहे, और डेलिबरेटली वो निशाना बना रहा है.
روس غزہ آنے والے جہازوں کو، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی غزہ کا اصلی دشمن ولادیمیر پوتن ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور وہ جو لوگ آٹا لے رہے ہوتے ہیں ان پہ وہ کون سے حیوان ہیں جو گولیاں چلاتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو ٹرکوں پر بم برسا دیتے ہیں حیوان؟ وہ کون ہیں جنہوں نے رفح بارڈر پر سینکڑوں ٹرک روک رکھے ہیں؟ وہ کون ہیں جو نارتھ غزہ میں ٹرک نہیں پہنچنے دے رہے، رسد اور دوائیوں سے بھرے ہوئے؟ وہاں تو روس ہے، یہاں کون ہے؟ پوس۔ ہنسی آتی ہے۔ الجزیرہ میرا ایک اپنا طریقہ ہے سر، کسی کو تقریر لگتی ہو تو پلیز آپ میرا ویڈیو مت دیکھیے۔ انسان اپنے ہی طریقے میں ہوتا ہے اور جو اوریجنل ہوتا ہے وہی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ الجزیرہ، میں غصہ ہوتا ہوں تو آ جاتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں تو آ جاتا ہے۔ اسرائیل آرمی نے لبنان کی ٹائر پر حملہ کیا ہے، بڑا حملہ کیا ہے اور نارتھ غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ڈیمولش کر دیا ہے، زمیں دوز کر دیا ہے۔ یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن کہتی ہے اور ان کی اپڈیٹنگ ہیڈ لائن ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ بہت سی ڈیٹیلز اس میں ہیں۔ ڈاکٹر کمال ادوان ہاسپٹل جو ہے نارتھ غزہ کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منظر ہیں وہ ڈیزاسٹرس ہیں۔ اس طریقے کے مناظر ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے کل بھی آپ کو اس بارے میں بات بتائی تھی کہ کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے کیا کہا ہے، آج بھی ان کا وہی کہنا ہے۔ اسرائیل نے ساؤتھ لیبنان کی ٹائر شہر میں حملہ جو کیا ہے، اتنے بم برسائے ہیں، ایک فیملی کے تو 19 لوگ ہی مارے گئے ایک ساتھ۔ 19 لوگ، ذرا سوچیے، 19 جنازے، ذرا تصور کیجئے، اور نہ یہ روئیں کھڑے ہو جائیں اور نہ یہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں تو کہیے گا۔ 19 وہی جو غزہ کے منظر تھے، وہی سب کچھ پیش آ رہے ہیں لبنان میں بھی۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل سے بدلہ لیا اور اسرائیلی ملٹری پوزیشنز پر خوب راکٹ بم برسائے۔ ناردرن پارٹس جو ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز کے، وہاں پر کافی دھواں اڑتا ہوا دکھا، بڑا غبار تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے بھی بڑے راکٹ اور کچھ سیریس قسم کے میزائل اور عام ایمونیشن استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ غزہ میں 383 دن کی جنگ کے بعد، جسے جینوسائیڈ کہا جاتا ہے، وہ غزہ میں 383 دن کی جینوسائیڈ کے بعد مرنے والوں کی تعداد 42,792 ہے، جبکہ 1,04,12 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ آنکڑے تھے جو آپ کو بتا دینا اور یاد کرانا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایک ریڈار زخمی ہوا ہے، چوٹ لگی ہے، کتنی آئی ڈونٹ نو۔ وہاں پر اٹیک ہوا، ریزسٹنس فورسز نے کل حملہ کیا۔ میں نے آج آپ کو اس کے متعلق خبر بتائی، تب تک میرے پاس ریڈار کی جو ہے وہ اطلاع تھی، ابھی یو ایس ڈیفنس سسٹم کی بھی آئی۔ کونوکو گیس فیلڈ ہے، وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، یو ایس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے کونوکو گیس فیلڈ پر۔ تو یہ لگاتار امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا، لہٰذا امریکہ کو بھی حملے ریزسٹنس موومنٹ سے جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ ایران اپنا یار ہے اور ایران کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ رشیا says it won't abandon ایران seeks to deepen bilateral ties۔ اور جو ہمارے تعلقات ہیں، دو طرفہ تعلقات ہیں، ان کو ہم اور وسیع کریں گے، ان کو ہم اور گاڑھا کریں گے۔ دنیا اگر یہ سوچتی ہے کہ روس اور ایران الگ ہو سکتے ہیں، محض کسی کے ذہن کی ایک پیدائش ہے، ایک غفلت ہے، جس سے دور ہو جانا بہت لازم ہے۔ نہ بھی ہو تو اپنا کیا جا رہا ہے، اپن تو دوستی کریں گے۔ پیزشکیان اور پوتن پی کی ملاقات ہوئی کازان میں، برکس کی میٹنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں چھوٹا کچھ نہیں کہہ سکتے، بڑا ہی کچھ الگ سے بنانا ہوگا۔ پہلے ہو جائے، دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ڈالر کو لے کر یوں ہو رہا ہے، ڈالر یوں ہو رہا ہے، سونے کے ریٹ چڑھ رہے ہیں، لوگ ڈالر کو چھوڑ کر سونے میں ڈالر انویسٹ کر دے رہے ہیں۔ ڈالر نیچے بھی ہو سکتا ہے، سونا اوپر ہی جائے گا، آپ کو پتہ ہے۔ حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کی موت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت پیش کر چکے ہیں، لیکن آج پھر انہوں نے ایک مجلس میں سپریم لیڈر علی خامنئی صاحب نے کہا کہ ان دونوں کی جدوجہد نے، ان دونوں کی کوششوں نے اور ان دونوں کی سرکشی نے پورے ویسٹ ایشیا ریجن کی تقدیر اور تصویر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ تصویر اور تقدیر آنے والے دنوں میں کیا گل کھلائے گی، یہ پوری دنیا دیکھے گی، اور یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھے گی۔
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इराकी प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर बातचीत की है। जॉर्डन के किंग सऊदी अरब पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत की है। बातचीत का मौजू एक ही रहा कि भैया ये रीजन में जो बढ़ रही है आग, कहीं हमारे छप्पर तक ना आ जाए जो सोने का बना हुआ है, तो वो पिघल जाएगा। बातचीत हो रही है, देखते हैं और क्या कुछ ये लोग करते हैं। फिलहाल पेंटागन को ये यकीन हो चला है, आरटी की खबर है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी रूस भेजे हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। अमेरिका इसको लेकर नॉर्थ कोरिया से और नाराज हो गया है, लेकिन किम जोंग उन ने कहा है मतलब जो भी अपनी भाषा में वो उसे डिनाई कर देते हैं कि यार तुम जाओ, कोई मसला नहीं, तुम नाराज हो जाओ, क्या कर लोगे। आरटी ने एक और हेडलाइन दी है कि किम जोंग उन ने अमेरिका की को जो है वो एक न्यूक्लियर थ्रेट दी है फिर से, और वो अपनी तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स जहाँ जहाँ हैं, और बड़े बड़ी मिसाइल्स हैं, जितना आर्सेनल है और जो उनके न्यूक्लियर अड्डे हैं, सब जगह जाकर दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं बी रेडी। ये करना क्या चाहता है बंदा, मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही।